السلام علیکم۔ کیا آپ بھی یورپ کا سفر کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ UK ویزا پرو کی جانب سے پیش کی گئی اس خاص رہنمائی میں خوش آمدید۔ چلیں مل کر پاکستان سے شنگن ویزا اپلائی کرنے کے اس پورے سفر کو سمجھتے ہیں اور اسے آسان بناتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ لاہور میں اپنے گھر بیٹھے ہیں اور پیرس میں فیملی سے ملنے یا برلن میں کسی ضروری میٹنگ کا سوچ رہے ہیں، لیکن پھر شنگن ویزا کا خیال ایک مشکل پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ فکر نہ کریں، چلیں اس خواب کو حقیقت بنانے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ شنگن ویزا آخر ہے کیا چیز؟ یہ جناب ایک ہی ویزا ہے جو آپ کو 27 یورپی ممالک میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ 180 دن کے اندر 90 دن تک وہاں رہ سکتے ہیں، چاہے آپ گھومنے پھرنے جائیں، فیملی سے ملنے یا پھر کسی کاروباری سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، تو یورپ جانے کے اس خواب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ سمجھنا کہ آپ اس ویزا کے لیے اہل ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک حقیقت جاننا بہت ضروری ہے۔ 2024 میں پاکستانی درخواست گزاروں کے لیے ویزا مسترد ہونے کی شرح تقریباً 45% تھی۔ جی ہاں، 45%۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک کاغذ اور ایک ایک تفصیل کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اہلیت کا معیار کیا ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے؟ پہلی بات، آپ کے سفر کا مقصد بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پلان واضح نہیں ہے تو ویزا مسترد ہو سکتا ہے۔ اچھا، مالی ثبوت کی بات کریں تو روپے کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس لیے بینک میں اچانک بڑی رقم ڈالنے سے گریز کریں۔ پچھلے کچھ مہینوں کا مستحکم بیلنس دکھائیں۔ پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاکستان سے مضبوط تعلقات ہیں، یعنی نوکری، جائیداد یا فیملی۔ فری لانسرز کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو انہیں اپنے کانٹریکٹس اور ٹیکس ریٹرن ضرور لگانے چاہیے۔ اور آخر میں ٹریول انشورنس، سستی لوکل پالیسی سے بچیں، ہمیشہ بین الاقوامی معیار کی انشورنس کروائیں۔ چلیں، جب آپ کو اپنی اہلیت کا اندازہ ہو گیا تو اگلا مرحلہ ہے اپنے کاغذات اکٹھے کرنا۔ سمجھ لیں کہ یہ چیک لسٹ آپ کی کامیاب درخواست کی چابی ہے۔ اور یہاں سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے کہ آخر کاغذات میں ایسی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی پوری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ تو بنیادی دستاویزات کی لسٹ کچھ یوں ہیں: آپ کا ویلڈ پاسپورٹ جو پچھلے 10 سال میں بنا ہو، مکمل بھرا ہوا ویزا فارم، 2 نئی پاسپورٹ سائز تصاویر، کم از کم 30,000 یورو کوریج والی میڈیکل انشورنس، ہوٹل بکنگ کا ثبوت، سفر کا پورا پلان، مالی ثبوت اور پاکستان سے آپ کے مضبوط تعلقات کے ثبوت۔ مالی ثبوت، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پاکستانی درخواست گزاروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سفارت خانے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کمزور کیس وہ ہے جہاں آپ نے درخواست سے ٹھیک پہلے ایک بڑی رقم جمع کرا دی جس کا کوئی حساب نہیں، جبکہ ایک مضبوط کیس وہ ہے جہاں پچھلے 6 مہینوں سے آپ کے اکاؤنٹ میں ایک مستقل بیلنس ہے، باقاعدگی سے تنخواہ آ رہی ہے اور لین دین بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم ٹپ ہے۔ آپ کے تمام اردو کاغذات جیسے کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی FRC یا نکاح نامہ، ان سب کا تصدیق شدہ انگریزی ترجمہ لازمی ہے۔ اس چھوٹی سی بات کو نظر انداز کرنے کا مطلب ہے درخواست کا سیدھا مسترد ہو جانا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے آخری مراحل کی طرف، یعنی درخواست جمع کیسے کروانی ہے، اور اگر خدا نخواستہ مسترد ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ VFS گلوبل کے ذریعے درخواست جمع کروانے کا طریقہ بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اپائنٹمنٹ آن لائن بک کریں اور کوشش کریں کہ یہ کام جلدی کریں۔ پھر درخواست فارم کو بہت احتیاط سے پر کریں۔ اس کے بعد VFS سینٹر میں اپنے کاغذات جمع کروائیں۔ وہاں آپ کے فنگر پرنٹس اور تصویر لی جائے گی، اور بس آخر میں اپنی درخواست کو آن لائن ٹریک کریں اور وقت پر اپنا پاسپورٹ واپس لے لیں۔ اور اگر درخواست مسترد ہو جائے تو گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تقریباً 30% مسترد شدہ کیسز اپیل کرنے پر منظور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ راستے کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک اور موقع ہے اپنی بات صحیح طریقے سے پیش کرنے کا۔ تو ایک مضبوط اپیل لیٹر کیسا ہوتا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے: آپ کا ویزا ریفرنس نمبر، مسترد ہونے کی اصل وجہ، اس وجہ کے خلاف حقائق پر مبنی جواب، اور اگر ممکن ہو تو کچھ نئے ثبوت۔ یہ ایک مؤثر اپیل کی بنیاد ہے۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، کامیابی کی کنجی اچھی اور مکمل تیاری میں ہے۔ چلیں سب سے اہم باتوں پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں۔ کامیابی کے لیے یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلا، اپنی نوکری، خاندان اور جائیداد کے کاغذات سے ثابت کریں کہ آپ پاکستان واپس آئیں گے۔ دوسرا، 6 مہینے کی مستحکم بینک سٹیٹمنٹ دیں اور اچانک بڑی رقم جمع کرانے سے بچیں۔ تیسرا، یقینی بنائیں کہ تمام کاغذات، خاص طور پر اردو والے، مکمل اور پروفیشنل طریقے سے ترجمہ شدہ ہوں۔ اور چوتھا، یاد رکھیں، انکار کا مطلب ہمت ہارنا نہیں، ایک مضبوط اپیل سے فیصلہ بدل سکتا ہے۔ UK اور شنگن ویزا کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو ماہرانہ مدد کی ضرورت ہو تو آپ UK ویزا پرو سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ اور فون نمبر ہے 0303-510-7347 اور آپ ان کی ویب سائٹ www.ukvisa.pro بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ویزا درخواست کے ہر مرحلے پر آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔